نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام جو اس کل کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین گرامی، شعبان کی آمد ہے اور پھر رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور ان مہینوں میں خصوصی طور پر تمام لوگ اپنے مرحومین خاص کر والدین کو پڑھ کر بے شمار بخشنا چاہتے ہیں، ان کی مغفرت اور ایصال ثواب میں بھرپور حصہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ بے شک انسان کے لیے والدین جیسا دوسرا کوئی نہیں ہوتا، اور والدین جن قربانیوں، تکالیف اور صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اپنی اولادوں کو پروان چڑھاتے ہیں، اس کی مثال تو اللہ تعالیٰ کے دیے گئے درجات سے ہی پتہ چل جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو جنت قدموں تلے دے دی اور والد کو جنت کا دروازہ بنا دیا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی تشبیہ بھی ایسے دی کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا پروردگار، یعنی ماں کا اتنا بلند و بالا مرتبہ ہے کہ 3 حصے ماں کے ہیں اور پھر باپ کا حصہ ہے۔ دونوں ہی اپنی جگہ انتہائی اہم رشتے، بلند و بالا مرتبے والے رشتے ہیں، جن کے اولادوں پر بے انتہا حقوق ہیں، زندگی میں بھی اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا ہے کہ ان دونوں ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پالو تو ان کے آگے اف تک نہ کرو۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ جس کسی شخص سے اس کے والد اس دنیا سے ناراض گئے تو وہ سمجھ لے کہ اس دنیا میں راندے درگاہ یعنی ذلیل و خوار رہے گا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے والدین کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے۔ انسان اس دنیا میں والدین کی قدر نہیں کرتا اور ان کے جانے کے بعد روتا رہ جاتا ہے۔ پوچھئے قدر ان 2 رشتوں کی ان سے کہ جن کو ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک میسر نہ ہو، کہ کس طرح گرم ہوا سیدھا ان بچوں کو لگتی ہے، کوئی ان کے لیے گرم ہوا روکنے والا نہیں، دھوپ میں چھاؤں کرنے والا نہیں، ٹھنڈی ہوا دینے والا نہیں، منہ میں نوالے بنا کر ڈالنے والا نہیں، آنسو پوچھنے والا نہیں، دکھوں کو اپنے دل میں سمیٹ لینے والا نہیں، گھڑی کو دیکھ کر انتظار کر کے بے چین ہونے والا نہیں، صرف یادیں اور تمنا اور حسرت ہی رہ جاتی ہے۔ والدین جب جاتے ہیں تو انسان کو ادھورا چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ بے لوث محبت، خدمت اور ترقی دینے کا جذبہ صرف والدین کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی انسان سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ اس کے اپنے والدین ہیں۔ ان والدین کا جانے کے بعد بھی بہت حق ہوتا ہے اولاد پر کہ وہ روزانہ ان کی بخشش کے لیے کچھ نہ کچھ سامان کرے، اور یہ سب بخشش والدین کو سونے کی تشتری میں رکھ کر پیش کیا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایسی 5 دعائیں ہدیہ کر رہے ہیں جو آپ روزانہ دن میں کبھی بھی، ہر نماز کے بعد، جتنی بھی چاہے گنتی میں، یا پھر جیسے بھی آپ کا دل چاہے پڑھ کر بخش سکتے ہیں۔ کم از کم دن میں 1 مرتبہ لازم درود پاک اول و آخر لگا کے یہ دعائیں پڑھیں، اپنے والدین کو بھیجیں، کیونکہ وہ وہاں قبر میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ یہ دعائیں ان کے لیے مغفرت اور بخشش کا سامان بن سکیں اور عذاب قبر سے نجات حاصل ہو سکے، کہ ان کی اولادیں ان کے لیے کوئی نیکی یا مغفرت کا ذریعہ بھیجیں۔ وہ دعائیں یہ ہیں: رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ سامعین گرامی، ان دعاؤں کو روزانہ پڑھ کر اپنے والدین کو ضرور بخشا کیجیے۔ ان دعاؤں کی بڑی فضیلت ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ فوراً بخشش فرما دیتا ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ دعاؤں کا سلسلہ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو آگے بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔